جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ شروع سے آخر تک لیول 1 میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہے، اور تیسرے سبق میں ہم انشاءاللہ باذن اللہ پارہ نمبر 1 کے صفحہ نمبر 16 سے لے کے صفحہ نمبر 11 سے لے کے صفحہ نمبر 16 تک آنے والی آیات کو پڑھنے کا یا ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آیت نمبر 77 سے لے کے 105 تک انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ کورس کا تعارف آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بخوبی ہو چکا ہے، یہ چیزیں بار بار شاید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس کورس میں ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کورس کے اندر ہم کس طرح سے لے کے چلیں گے چیزوں کو۔ کورس کے مقاصد بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بڑے واضح ہیں کہ قرآن مجید کو ہم سلیس انداز میں سیکھ لیں، سمجھ لیں، کچھ آیات اور تفاسیر کو ہم دیکھ لیں، کچھ اپنے نالج میں اضافہ کر لیں، کچھ اس کے اندر تدبر تذکر کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند ایک موٹی موٹی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس کورس کا عام مقصد ہیں۔ تو سبق کا آغاز ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے گزشتہ اسباق گزرے تھے ان میں ہم بات کر رہے تھے یہودیوں کے حوالے سے کہ ان کا رویہ کس طرح سے رہا، مومنوں کے کیا معاملات تھے، اہل مدینہ کیا چاہتے تھے، اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو یہود تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، تورات میں اللہ کے رسول کا تذکرہ بھی موجود تھا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہوئی ہیں کہ کل کو اللہ کے ہاں یہ تمہارے سامنے حجت بنا کے پیش کر دیں گے۔ تو وہیں سے آغاز کرتے ہیں یہودیوں کے انہی رویوں کا تذکرہ آج کے سبق میں بھی ہمارے ساتھ آئے گا باذن اللہ تعالی۔ تو کلام میں تبدیلی کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جاہل اور پڑھے لکھے لوگ یہ برابر نہیں ہیں اور ان کی کیا کیا معاملات ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آگ صرف چند دن کے لیے ہے، یہ ان کا ایک وہم و گمان تھا، قاعدہ آگ اور جنت کا، اور اس طرح سے میثاق بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جو باتیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں وہ ظاہری طور پہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ مومنوں کے سامنے جا کے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور آپس میں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ چیزوں کو چھپائیں یا چاہے ظاہر کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، اور اس بات کا ادراک ان یہودیوں کو خود بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، یہ بڑی زبردست آیات۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی ان یہودیوں میں سے، امیون، جو ان پڑھ ہیں، اجڑ ہیں، جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے، الا، مگر، امانیہ، آرزویں ہیں ان کی، حسرتیں ہیں ان کی، امیدیں ہیں۔ 3 ترجمے میں نے آپ کو بتائے امانیہ کے، آرزو، حسرت، اور اس طرح سے لمبی امید لگا لینا۔ امانیہ، الا کہ ان کی حسرتیں ہیں یا ان کی امیدیں ہیں، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا مگر، یظنون، گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی جو ان کے ان پڑھ لوگ ہیں نا، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا، یا جہنم سے بچنے کا یا جنت میں داخل ہونے کا معیار کیا ہے، ان کو بالکل نہیں پتا۔ صرف امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم انبیاء کی لڑی میں سے تھے، ہم انبیاء کی لڑی میں سے ہیں، سارے انبیاء ہمارے ہی پاس سے تو آئے ہیں، تو ہم نے جہنم میں کیا کرنے جانا ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ آگے جا کے بڑی تفصیل سے بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو ان کے جو جاہل لوگ تھے نا، وہ اس طرح کی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ ہم نے بس ادھر سے مرنا ہے اور ادھر ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، جنت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فویل، پس ویل ہے یعنی ہلاکت ہے۔ یہ ویل جو ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، وہ لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔
اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ کتابوں کو لکھ رہے ہیں. ثم پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا تاکہ وہ بیچیں، بھی اس کے ساتھ تاکہ وہ خریدیں، بیچنے کی بات کر رہا ہوں، تاکہ وہ خریدیں، لیشتروا تاکہ وہ خریدیں، بھی اس کے ساتھ اپنے اس عمل کے ساتھ، ثمنا قلیلا تھوڑا سا مال وہ خریدنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا مال وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ کتابیں لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے، کاتبت جو انہوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، جو چیز ان کے ہاتھوں نے لکھی وہ بھی ہلاکت میں جانے والی ہے. وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں، یکسبون جو وہ کماتے ہیں، جو چیزیں وہ کما رہے ہیں اس کتاب کو لے کے. اصل میں یہودی کرتے کیا تھے کہ تورات کے اندر انہوں نے کچھ تبدیلی کی. انشاءاللہ وہ تحریف، تورات کے اندر تحریف کی مختلف قسمیں آئیں گی، وہ انشاءاللہ آگے جا کے کسی جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ کام کیا کرتے تھے کہ کتاب اپنے ہاتھ سے فتویٰ لکھا، جو ان کے اس وقت کے علماء تھے اپنا فتویٰ لکھتے تھے یا اپنا کوئی مسئلہ لکھتے تھے، اس کے بعد لوگوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ لکھا انہوں نے خود ہوتا تھا. مقصد کیا تھا؟ یا لوگوں کی گڈ ول لینا، یا لوگوں کی جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے امجد بھائی، یا ان کی کچھ نہ کچھ مقصد حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں ان کا کام تھا اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا. تو وہ ان کے جو فتاوا جات تھے انہوں نے اس کو بھی تورات کا حصہ بنا دیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں وہ بھی ہلاکت میں جانے والا ہے، اور جو اس لکھے ہوئے کام سے وہ مال حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہلاکت میں جانا والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ان کا کوئی اجر نہیں. آگ صرف چند دن کی. اب یہ بھی بڑی لمبی امید ہے ان کی. کہتے ہیں وقالو، اور یہ یہودی کہتے ہیں، لن تمسنا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لئی جو ہے، جو فعل مضارع پہ آئے گا، فعل مضارع کے اوپر جب لئی داخل ہوگا تو یہ مستقبل کی نفی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور اللہ فرماتے ہیں لن تمسنا، وہ کہتے ہیں لن تمسنا نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ، الا مگر ایام معدودہ چند یعنی دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے. کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے حاصل کیا ہے یا تم نے کیا ہے، عند اللہ یا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یا تم نے کوئی امان پکڑی ہے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن کوئی وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسی بات ہے فلن یخلف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی، فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا. کیا تمہارے پاس کوئی وعدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، یا جہنم میں جاؤ گے تو تھوڑے دنوں کے لیے جاؤ گے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. یہ جو یہودی ہیں نا، ان کی باقاعدہ تعلیمات کے اندر یہ چیز موجود ہے. وہ کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا، وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہیں. اور ان کی جو ایک ان کی مذہبی کتاب ہے تلمود کے نام سے، واللہ یقین کریں اس کے اندر باقاعدہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہودی دنیا کے اندر صرف اشرف المخلوقات اور انسان ہے، باقی دنیا جتنے بھی جو انسانی شکل میں لوگ ہیں وہ یا تو ڈاگز ہیں یا خنزیر ہیں، یا وہ کتے ہیں یا خنزیر ہیں. اصل میں ان کو انسانی شکل اس لیے دی گئی ہے کہ وہ یہودیوں کی خدمت کر سکیں. آج جو ہمارے اوپر تسلط ہو رہا ہے، جو ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، وہ یعنی ایسے نہیں چل رہے. جو لابیز وغیرہ آ رہی ہیں وہ ایسے نہیں آ رہی، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ موجود ہے اور وہ اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو یہ یہودیوں کا گمان ہے. وہ کہتے ہیں جہنم میں ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے، ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے اگر چلے بھی جائیں گے تو جنت تو ہمارے لیے ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے ہاں جنت اور جہنم کا معیار کیا ہے وہ اس بات کا تذکرہ آگے فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بلا، ہرگز نہیں، کیوں نہیں، من کاسبا، من جس نے کاسبا کمایا یا جس نے کیا، سیئتن برے کام، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور اس کو اس نے گھیر لیا، خطیئتہ اس کی غلطیوں نے یا اس کے گناہوں نے، فَأُولَئِكَ اللہ فرماتے ہیں اصحاب النار یہی ہیں جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کے برے اعمال کے ساتھ ہی وہ دنیا سے چلے بھی گئے، ان کے برے اعمال نے ان کو گھیر لیا، ان کو پکڑ لیا. اللہ کہتے ہیں یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. یہ جنت میں جانے کا معیار یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. جنت میں جانے کا معیار کیا ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعاملو اور انہوں نے عمل کی، الصالحات نیک،
اولئک یہی ہیں اصحاب الجنہ جنتی لوگ، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ کے ہاں جو کامیابی کا معیار ہے وہ اللہ پہ ایمان لانا ہے اور اچھے اعمال کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی بندہ، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، بہت کم آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اکٹھا کیا ہے، یعنی اکٹھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے تابع نہیں کیا، مرد کا الگ ذکر کیا اور عورت کا الگ ذکر کیا۔ انہی آیات میں سے یہ والی آیت اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی مرد یا کوئی عورت جو کوئی اللہ پہ ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی بہتر کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا بہترین اجر بھی موجود ہے قیامت کے دن۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر بھی ہم نے خوش ہونا ہے تو اس کے لیے بھی معیار اللہ نے یہی رکھا ہے کہ اللہ پہ ایمان لے کے آیا جائے اور نیک اعمال کیے جائیں۔ ایمان لانا کیسے ہے، عمل نیک صالح کیسے کرنے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے جا کے کوئی بھی بات ہوگی۔ میثاق بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق ایک ایگریمنٹ، میثاق کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، جیسے میثاق مدینہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات کے اوپر سائن ہو جانا، کوئی شرائط قائم ہو جانا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، وہ میثاق کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں عبادت کرو گے الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تم ٹھہراؤ گے۔ وبالوالدین احسانا اور اس کے بعد اگلا کام تم نے کیا کرنا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وذی القربى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ذوی الارحام کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والیتامی یتیموں کے ساتھ تم نے نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والمساکین اور مساکین کے ساتھ تم نے نیکی اور حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وقولوا اور تم کہو للناس لوگوں کو حسناً اچھی بات، بد اخلاقی نہیں کرنی، برائی کی باتیں نہیں کرنی، فحش گوئی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، بلکہ تم نے لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے، برائی کی طرف نہیں لے کے جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ واقیموا الصلاۃ اب آپ تھوڑا تصور کریں، میں آپ کو یہاں پہ نا ایک بہت پوائنٹ کی بات اور نقطے کی بات سمجھانے لگا ہوں، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ اگر ہم کھلے دل کے ساتھ اپنی شریعت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں نا، یعنی حقوق اللہ ہیں، وہ بڑے لمیٹڈ سے ہیں، اور یہ حقوق اللہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، لا تعبدون الا اللہ اللہ کے ساتھ تم نے شرک نہیں کرنا، حج کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ چند چھوٹی چھوٹی عبادات، چند چیزیں، چند عبادات ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ زیادہ تر جو ہماری شریعت ہے اس کا دائرہ کار حقوق العباد کے اوپر محیط ہے۔ یہ کیا، یہ آپ کے سامنے حقوق العباد آ رہے ہیں، بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم ولا تاکلوا اموالکم بالباطل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال الیتیم۔ یہ ساری چیزیں حسن معاشرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو حقوق العباد ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بنیادی طور پہ ہم جتنی بھی برائیاں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں نا، فطرتی طور پہ ہم ان برائیوں کو 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، 2 منٹ کے لیے ہم مسلمان نہیں ہیں، نہ ہم کافر ہیں، بلکہ ہم کسی بھی چیز کا انکار کرنے والے ہیں۔ میں ایک عام آدمی ہوں، انسان ہوں، میں نہیں چاہوں گا میرا مال کوئی کھائے، میں نہیں چاہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، میں نہیں چاہوں گا مجھے کوئی دھوکہ دے، میں نہیں چاہوں گا میری بہن میری ماں باپ کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھے، میں کوئی بھی وہ برا کام نہیں چاہوں گا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم لوگ جب کوئی برائی کرتے ہیں نا تو ہم برائی اپنی فطرت سے جنگ کر کے کرتے ہیں۔ ہماری فطرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، میں یہ چیزیں اپنے لیے نہیں پسند کرتا، لیکن اس کے باوجود میں اس کے اندر داخل ضرور ہوتا ہوں۔ کیوں داخل ہوتا ہوں؟ کیونکہ مجھے شیطان بہکا دیتا ہے اور میں اپنی فطرت سے جنگ کر کے اس کام کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ لہذا حقوق العباد بڑا وسیع عمل ہے اور حقوق اللہ بڑے معمولی سے کام ہے۔ چلیں بارک اللہ فیکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان لیا تو تم نے کیا کیا؟ یہ سارے تمہارے ساتھ یہ ایگریمنٹ طے ہوا تھا نا کہ تم نے یہ کام تم نے کرنے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنے وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے اللہ ان کے رویے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ثم پھر کیا ہوا؟ تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے قلیلا چند لوگوں کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم موردون اعراض کرنے والے تھے، تم پھرنے ہی والے تھے، تم جانے ہی والے تھے۔
تم یعنی تم نے اعراض کیا، وان تم معرضون اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نظر انداز کر کے سائڈ لے لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا۔ تو یہ یہودیوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات فرمائی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگلا جو ہمارا صفحہ ہے صفحہ نمبر 12، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس صفحے کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میثاق کے حوالے سے بات کی ہے، قتل و اخراج کے حوالے سے۔ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ کچھ کتاب کے حصے پہ ایمان لاتے تھے، کچھ پہ نہیں لاتے تھے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں کا کیا رویہ تھا اور باقی انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیا معاملات کیے، اس حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ اس صفحے کے اندر کچھ باتیں آئیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ، کیا وعدہ لیا؟ لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، ٹھیک ہے جی، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، ولا تخرجون اور نہیں تم نکالو گے، انفسکم اپنے لوگوں کو۔ یہاں پہ اپنے آپ سے مراد ہے اپنے لوگ، جو تمہارے قریبی لوگ ہیں، تم نے ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، من دیارکم ان کے گھروں سے یا تمہارے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، تم نے کہا ٹھیک ہے اللہ جی ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا، ہم یہی کام کریں گے کہ ہم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہائیں گے، ہم ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون اللہ فرماتے ہیں اس بات پہ گواہ بھی ہو، تم اس بات کے خود شاہد ہو، تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ لیکن ہوا کیا؟ ثم پھر انتم تم لوگوں نے، ہاں تم اللہ فرماتے ہیں ثم پھر انتم تم ہی، ہؤلائی وہ لوگ ہو، ثم انتم تم وہی لوگ ہو، تقتلون تم نے قتل کیا، انفسکم اپنے لوگوں کو، انفسکم اپنے آپ سے مراد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نے نکالا اور تم نکالتے ہو، فریقاً یعنی وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم جو تم میں سے ہے، من دیارہم ان کے گھروں سے، بعض لوگوں کو بعض گروہوں کو تم ان کے گھروں سے بے دخل بھی کر دیتے ہو، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کرتے ہوئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کے، تفادوہم تو تم ان سے فدیہ لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ جبکہ وہ حرام ہے، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ یہ آیات کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور دیگر جو کفار تھے ان میں سے 2 قبیلے آباد تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ مسلمان جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، ہجرت کر کے آنے سے پہلے یہ جو یہودی یہاں پہ آباد تھے نا، بنو قریظہ جو بنو اوس تھے نا ان کے حلیف تھے۔ حلیف کہتے ہیں کسی کے ساتھ شامل ہو جانا، کہ اگر تمہاری لڑائی ہوگی تو میں تمہاری لڑائی میں تمہارا شریک ہوں گا، میں تمہارے ساتھ مل کے دوسرے لوگوں کا مقابلہ کروں گا، اس کو حلیف کہتے ہیں سادہ زبان میں۔ قبیلہ جو بنو قریظہ تھا یہ بنو اوس کا حلیف تھا، اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کے حلیف تھے۔ اب یہاں پہ ان کی پالیٹکس آپ چیک کریں، اور یہ پالیٹکس آج تک موجود ہے، یہ پرانی نہیں ہے، یعنی یہ مطلب یہ جو آج پالیٹکس آ رہی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ پرانی چلتی آ رہی ہے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کو یہ آپس میں لڑا کے رکھتے تھے، آپس میں لڑانے کے ساتھ ساتھ اپنا سیاسی فائدہ لیتے تھے، اور پڑھے لکھے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، اور تجارت کے ذریعے ان کے اوپر تفوق کر کے رکھتے تھے، یعنی ہر وقت وہ ان کے نیچے رہتے تھے۔ ہوتا کیا تھا، قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ والے یہ جنگی ہتھیار بھی بناتے تھے، قبیلہ بنو اوس اور بنو خزرج والے ان سے ہتھیار بھی خریدتے تھے، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، ملکوں کو آپس میں لڑاؤ اور اسلحہ بیچو، یہ یہودیوں کی سازش ہے، اور یہ سازش آج تک چل رہی ہے، ہمیں اس سازش کو سمجھنا چاہیے، اور یہ پرانی چلتی آ رہی ہے، یہ لوگ یہ کام کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ جب بنو نذیر، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بنو نذیر جو تھے وہ جنگ ہار گئے، اور ان کے کچھ لوگ قیدی ہو کے بنو قریظہ والوں کے پاس آ گئے، پھر بنو نذیر نے فدیہ دیا اور ان کو چھڑوا لیا۔ تب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ نے یعنی ان سے پوچھا گیا تم نے فدیہ کیوں لیا ہے اپنے لوگوں کو چھڑوانے کا، تو کہنے لگے کہ اللہ نے حکم دیا فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارے اوپر تو ان کا گھروں سے نکال دینا ہی حرام تھا، کہ تم ان کو گھروں سے نکالو، یہ بات تمہارے اوپر ہم نے حرام کی تھی، چاہے جائے کہ تم نیا کام کرنا شروع کر دو، کہ تم فدیہ لے کے ان کو لینے آنا شروع کر دو۔ آگے جا کے انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بات آ رہی ہے۔ اب کیا ہو، اسی بات سے ریلیٹڈ یہ بات آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی کتاب کے کچھ حصے پہ، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض
کتاب کے کچھ حصے کا، فما جزاء پس نہیں ہے جزا اس کی، من یفعل جو یہ کام کرے، ذالکا یعنی یہ والا، منکم تم میں سے، الا یہ کہ خزیون وہ رسوا ہوگا، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں اس آدمی کی، یعنی اللہ نے کہا تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا، تم نے اپنے ساتھیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، تمہارے اوپر ان کا خون حرام ہے، تمہارے اوپر ان کو گھروں سے نکالنا حرام ہے، وہ کام تم کر رہے ہو، اور فدیے کے بارے میں تم کہتے ہو جی اللہ نے حکم دیا، تو تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ رہے ہو، یہ تمہاری کیسی باتیں ہیں، یہ تم کون سے کام کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں جو بندے یہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی انشاءاللہ آیت۔ اولئک اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ اشتروا انہوں نے حاصل کیا یا انہوں نے خرید لیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت یا آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف نہیں تخفیف کی جائے گی یا نہیں کم کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب کو، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، ان کی قیامت کے دن نہ کوئی مدد کی جائے گی نہ ہی ان سے عذاب کی کمی کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے اوپر ترجیح دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ حالت کیا ہے تمہاری کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دے کے بیٹھے ہو۔ یہاں پہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہم میں سے بھی وہ آدمی جو دنیا کی زندگی کے لیے تو بڑا کام کرتا ہے لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اس کی تگودو نہیں ہے، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ابدی زندگی کے عوض میں خرید رہے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جو بندہ دنیا کی زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور جو بندہ آخرت کی کوشش کرتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو اس کی کوشش میں مزید بڑھاتے ہیں تاکہ ہم اس کو اور زیادہ اجر دیں، اس کے درجات کو اور زیادہ بلند کریں۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کا انبیاء کے ساتھ رویہ کیا رہا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وقفینا اور پے در پہ ہم نے بھیجے، من بعدہ موسیٰ کے بعد بالرسل رسل، وآتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ، افکلما تو پس یہاں تک اگر ہم بروح القدس یہاں تک دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی معجزات سے نوازا تھا کہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم کے ساتھ، اگر کسی کو بیماری ہوتی تو وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی، اگر کوئی اندھا ہوتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اگر کوئی بہرا ہوتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی نشانیاں موسیٰ اور عیسیٰ کو دے کے بھیجی تھی۔ اب اگلی بات آ رہی ہے، اگلی بات سنیں، اللہ فرماتے ہیں افکلما تو جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی بھی رسول، بما لا تہوا جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھا، انفسکم یعنی تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھا، تہوا کہتے ہیں خواہش کو، اور انفسکم تمہارے نفسوں کے مطابق نہیں تھا، تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقن ایک گروہ نے، کذبتم تم میں سے ایک گروہ نے جھٹلا دیا، وفریقن ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلا دیا، وفریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم نے قتل کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہ یہ اصل میں اشارہ ہے کہ یہ جو یہودی تھے نا ان کا کوئی مسکن نہیں تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور نہ کوئی اتنے تجارت میں یہ مضبوط تھے، تو جب بھی ان کو مار پڑتی نا کسی بھی جگہ پہ جا کے، جب مار پڑتی، مدینہ آنے سے پہلے یہ اتنے تاجر نہیں تھے، مدینہ میں جب آ کے یہ آباد ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنی اکانومی کو مضبوط کیا ہے، جب بھی ان کو مار پڑتی نا تو یہ اللہ سے دعا کرتے یا اللہ نبی بھیج نبی بھیج نبی بھیج، اور جب یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آگے، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی طرف اللہ نے ایک نفیس سا اشارہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی تمہاری خواہش کے مطابق نہیں آیا تو تم تکبر کرنے لگ جاتے ہو۔ ففریقاً کذبتم انبیاء کے ایک فریق کو، ایک انبیاء کے گروہ کو تم نے قتل کیا ہے،
جیسے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور دیگر انبیاء کو قتل کیا انہوں نے. وفریقاً کذبتم، ایک فریق بعض گروہوں کو انبیاء کے تم جھٹلا دیتے ہو اور بعض کو قتل کرتے ہو. نبی علیہ السلام کو جھٹلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اپنی مرضی کے مطابق تم کام کرتے ہو. اچھا اب یہ یہودی جب ان سے یہ باتیں کی جاتی نا تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے. کیسے؟ کہنے لگے وقالوا، انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے جو دل ہے نا، غلفن، یہ پردوں میں ہیں، یہ پردوں میں چھپے ہوئے ہیں. مطلب کیا تھا ان کا کہ ہم انبیاء کی لڑی سے بڑی نفیس مخلوق ہیں، ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، ہمارے دل بڑے پیارے غلافوں میں چھپے ہوئے ہیں کہ ہم ہر آنے والے نبی کو نہیں مانتے، بڑا سوچ سمجھ کے ہم مانتے ہیں، ہر نبی پہ ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہمارے دلوں کو اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے. بل لعنہم اللہ، یار یقین کریں اللہ کا جواب بڑا کمال کا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، بس بہت کم ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لے کے آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے دل بڑے صاف ستھرے ہیں، نہیں، بلکہ گناہوں کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان کو جھٹلانے کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی اور لعنت کر دی ہے. بڑے کم لوگ ہوں گے جو تم میں سے ایمان لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تو امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. صفحہ نمبر 13 ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے کہ کتاب کا انہوں نے انکار کی دیا برا سودا کفر کے حوالے سے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ، اور اس طرح سے کچھ اور جو ہیں ہمارے پاس میثاق ہے کوہ طور کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کریں گے باذن اللہ تعالی. تو اللہ فرماتے ہیں کتاب آنے پر انہوں نے انکار کیا. کیسے انکار کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ولما، اور جب، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے. یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ یہودیوں کے پاس تورات تھی، اور قرآن مجید یہ کتاب جب آئی تو تورات کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب تھی. ٹھیک ہے جی، تورات کی باقاعدہ تصدیق کرنے والی یہ کتاب تھی. اللہ فرماتے ہیں مصدقن، وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم، جو ان کے پاس تھا، وکانوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، اللہ سے فتح طلب کرتے، علی الذین، ان لوگوں پر جو کفروا، انکار کرنے والے تھے. یعنی جو دیگر کفار تھے نا، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جب ان کو کوئی مار شار پڑتی ادھر ادھر سے تو بیٹھ کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، یا اللہ ہمارا نبی بھیج جس کا تو نے وعدہ کیا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کے اوپر فتح حاصل کریں. قبیلہ اوس اور خزرج والوں کو یہ ڈرا کے رکھتے تھے ایک نبی آئے گا، ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اس کے بعد وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا، ساری دنیا کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا. لیکن جب وہ نبی آئے تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آئے، لہٰذا انہوں نے ان کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے وہ فتح مانگتے تھے، اس نبی کو مانگتے تھے. فلما، پس جب، اب آگے اللہ یہ بات بھی کر رہے ہیں، فرمایا فلما، پس جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جس کو وہ جانتے ہیں، جس کو انہوں نے جانا، یعنی وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہو، الکافرین، اللہ کی لعنت ہے الکافرین، انکار کرنے والوں پر. قرآن کو جانتے تھے، اس بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہوں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بچوں کو جیسے جانتا ہے بندہ ویسے اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے. ٹھیک ہے جی، حسد من عند انفسہم، لیکن اپنے دل کے اندر حسد لے کے بیٹھے تھے، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا. ٹھیک ہے جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ جو سودا کرنا ہے نا کوئی اچھا نہیں ہے. فرمایا بئس ما، بہت برا ہے، اشتروا، جس چیز سے، اشتروا بھی انفسہم، جس کے عوض انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، بغین، زیادتی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، ان ینزل اللہ، کہ نازل کیا اللہ سبحانہ، ان ینزل اللہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو اللہ نے نازل کیا ان کے پاس انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور وہ بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کفر خرید لیا نا ایک طرح سے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں ان ینزل اللہ، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس کا انتخاب ہے،
وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے انعام کرے، جس پہ چاہے نہ کرے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. تو یہ اللہ کا احسان اور اس کا فضل تھا، وہ جس پر چاہتا اپنے بندوں میں سے کر دیتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فباؤ. جی یہ اپنا مائک بند کر دیں جی، کسی کا مائک آن ہے جی. بارک اللہ فیکم. فباؤ، اللہ کہتے ہیں فباؤ، انہوں نے خرید لیا، بغضب، غضب کو، علی غضب، غضب پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو انہوں نے خریدا ہے. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہے. مہین کہتے ہیں رسوا کر دینے والا. ٹھیک ہے جی، رسوا کر دینے والا عذاب. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لہم ان سے، آمنو، ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. تو تم قرآن کے اوپر ایمان لے کے آؤ نا. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے نؤمن، ہم ایمان لائے ہیں، بما انزل، جو نازل کیا گیا ہے، علینا، ہم پر، جو ہم پر نازل کیا ہے نا، ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، وہ تورات تھی. وَيَكْفُرُونَ، اور انہوں نے انکار کیا، وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، جو اس کے پیچھے ہے، جو اس کے علاوہ ہے، جو بھی اس کے علاوہ کوئی چیز ہے اس کو وہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، جو ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا نا، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں، وہ کافی ہے. اب آگے اللہ بھی جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا جواب بڑا نرالا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجت قائم کی، فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، وہ جو ہے قرآن وہ حق ہے، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے. مطلب کیا کہ تم قرآن پہ ایمان نہ لانے کا دعویٰ تو تب کرو جب قرآن کوئی نئی چیز لے کے آ رہا ہو. قرآن تو تمہاری باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو تم اس کے اوپر کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ اب اگلا جواب بھی سنو. اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اتنے تم شریف ہو، اتنے تم تورات کے اوپر ایمان لے کے آنے والے ہو، تو اللہ نے تورات میں کہاں لکھا ہے کہ انبیاء کو قتل کرو؟ لِمَ تَقْتُلُونَ، پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ انبیاء اللہ، اللہ کے قاصدوں کو، اللہ کے انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو، اتنا ہی تم تورات پہ ایمان لے کے آنے والے ہو، تو اللہ نے تو تمہیں کسی جگہ نہیں کہا کہ تم انبیاء کو قتل کرو، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اس کے بعد آگے سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا یا پکڑ لیا، العجل، بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو. یعنی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل براہین لے کے آئے، تمہارے سامنے انہوں نے معجزات دکھائے، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، تمہارے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا. غرض کون سی ایسی نعمت تھی جو تمہیں نہیں دی؟ کون سا ایسا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو تمہیں نہیں دکھایا؟ اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ تم بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھ گئے. کون سی تورات کے اوپر تم ایمان لے کے آئے ہوئے ہو؟ تم اتنی باتیں کر رہے ہو کہ ہم تو ایمان لے کے آئے جو ہمارے اوپر نازل ہوا. حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے اوپر بھی ایمان لانے والے نہیں ہو، اور نہ تم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے. تم تو انبیاء کو قتل کرنے والے لوگ ہو. پھر آگے اللہ ایک اور وعدہ یاد کروا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَإِذْ أَخَذْنَا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، تمہارے اوپر کوہ طور کو ہم نے بلند کر دیا. خُذُوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو. قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. ٹھیک ہے جی. اصل میں کیا ہوا کہ جب وہ کوہ طور والا واقعہ ہوا نا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ کبھی آپ دیکھیں گے، سنیں گے بھی صحیح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان سے وہ میثاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہے تھے نا، تو وہ زبانوں سے تو اقرار کر رہے تھے، لیکن ان کے دل اس بات کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ نے اس چیز کی، اس کیفیت کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے دل اس بات کا انکار کر رہے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. اللہ کہتے ہیں وَأُشْرِبُوا، رچا بسا دیا گیا. اشربو کا مطلب ہوتا ہے جیسے پلا دیا گیا نا. پلانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز بھر دی جائے. اللہ کہتے ہیں بھر دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑے کی محبت کو، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب.
وہ جو بچڑے کی محبت ان کے دلوں سے نکلی نہیں تھی، فرعون کے ساتھ رہ رہ کے ان کی عادتیں خراب ہوئی تھیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کے دل کے اندر بچڑے کی محبت اور زیادہ ڈال دی، ان کا دل بھر گیا۔ قل کہہ دیجئے بئس ما بہت برا ہے، یأمرکم وہ جو تم کو حکم دیتا ہے، بھی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارا ایمان تمہیں اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کو معبود بنا لو، تو یاد رکھو یہ بہت برا حکم ہے جس طرف تمہارا ایمان تمہیں لے کے آ رہا ہے، تمہارا ایمان بڑا خراب ہے۔ ان کنتم مومنین اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اگلے صفحہ نمبر ہمارے پاس آ گیا جی 14، یہ بھی یہودیوں کے ہی حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ آخرت صرف تمہاری ہے، یعنی یہ بھی وہ بات کرتے تھے، زندگی بھی پیاری ہے، جبریل سے دشمنی اور اسی طرح سے باقی جو چیزیں ہیں عہد کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ آیات نا اللہ اکبر کبیرہ ہمارے لیے، یہ والے جو اگلے 2 پیج آ رہے ہیں نا، یہ بڑے توجہ سے سنیے گا، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ آخرت کی زندگی اصل میں کیا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، لوگوں کی کیفیت کیا ہے، اور یہودیوں کی بالخصوص یہاں پہ کیا معاملات ہیں۔ واللہ کہ ان کے لیے ٹائم کی کمی ہوتی ہے، وغیرہ بڑی یہودیوں کے بہت بڑے ہتھ کنڈے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ چلے بارک اللہ فیکم، اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان کانت، یعنی یہودی یہ بات کرتے تھے نا کہ آخرت ہمارے لیے ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم تو نحن ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہیں، تو ہم نے جنت میں جانا ہے، جنت بنی ہمارے لیے ہے۔ اسی حوالے سے تھوڑی سی بات اللہ کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خالصتاً تمہارے لیے ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، تو تم کیا کرو، فتمنوا تو تم تمنا کرو، الموت موت کی۔ اتنے تم اگر کہہ رہے ہو نا، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اور اپنے اس دعوے کے اندر کہ مر کے ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم ہی جنت کے وارث ہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں آگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابداً وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ وجہ سبب کیا ہے، بما جو قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ انہوں نے کون کون سے ظلم و زیادتیاں کی ہیں، لہٰذا موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں یہ جو یہودی ہیں یہ دنیا کی سب سے بزدل ترین قوم ہے، یہ کبھی سامنے آ کے جنگ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ باذن اللہ ان کی اس بزدلی کا تذکرہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور یہ کورس جاری رہا تو انشاءاللہ سورۃ الحشر میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان کے حالات ہوتے ہیں اور کیسے یہ بزدل قسم کی قوم ہے۔ یہ کبھی مسلمانوں کے سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے، پیچھے سے سازش کر سکتے ہیں، وہ آج تک کر رہے ہیں، پیچھے سے بیٹھ کے پالیسیاں بنا سکتے ہیں، وہ آج تک کر رہے ہیں، پیچھے سے بیٹھ کے وہ ہمارے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں، ہماری اکانومی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ لوگ آج تک کر رہے ہیں، لیکن سامنے آ کے جہاد فی سبیل اللہ یا سامنے آ کے وہ مومن کے لڑ کبھی نہیں سکتے۔ یہ دنیا کی بزدل ترین قوم ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، انہیں پتہ ہے ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم وہ جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو اللہ بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ زندگی بڑی پیاری ہے ان کو، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو بڑی لمبی لمبی تمنائیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کے حوالے سے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ آپ ان کو پائیں گے، احرص الناس سب سے زیادہ لالچ کرنے والے، حریص ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، وہیں سے احرص ہے، سب سے زیادہ لالچ کرنے والا لوگوں میں سے، علی حیات دنیا کی زندگی کے اوپر، ان کی کوشش ہے کہ زندگی لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، یہودیوں میں سے مشرکین میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو کاش، یعمرو ان کو عمر دی جائے، الف سنہ 1000 سال کی، کاش ان کو 1000 سال کی عمر دی جائے، بڑی لمبی عمر وہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ وہ 1000 سال کی عمر اگر ان کو دے بھی دی جائے تو کوئی نہیں ان کو بچا سکتا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر گویا کہ ان کو عمر دے دی جائے، گویا کہ ان کو عمر پہنچا دی جائے، ان کو 1000 سال کی لمبی عمر دے بھی دی جائے،
پھر بھی آخر مرنے کے بعد انہوں نے جہنم میں جانا ہے، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، چاہے 1000 دیواریں کھڑی کر کے اور بلٹ پروف اپنے لیے انتظامات کر کے یا کسی بھی طرح سے حفاظتی دیوار کے اندر تم چھپ جاؤ، تمہارا چھپنا تمہیں کافی نہیں ہوگا، موت تمہیں کہیں نہ کہیں جا کے لے ہی لے گی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر، وہ دیکھنے والا ہے، بما، اس چیز کو، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کیا حرص کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے یہ آیات نازل ہوئی، میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں اور یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے نا، تو یہودیوں کے بعض جو علماء تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہو گئے، کعب احبار ہو گئے، اور کچھ اور علماء تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو عبداللہ بن سلام، ان کا نام حسین تھا، ہا صاد یا نون کے ساتھ، بعد میں ان کا نام عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ نبی آئے ہیں اور وہ عالم دین تھے، تورات کا علم ان کے پاس تھا، وہ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس آئے، یعنی انہوں نے کچھ آبزرو کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے 3 سوال کیے، نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے۔ میں، وہ بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے، میں صرف آپ کو 3 سوال بتاؤں گا، ان سوالوں کا جواب نہیں بتاؤں گا، وہ آپ اس حدیث کو جا کے پڑھ لیجئے گا۔ حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3329، میرا خیال یہی نمبر ہے، یا میں انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو 3 سوال انہوں نے کیے عبداللہ بن سلام نے۔ پہلا سوال تھا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی، سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 انہوں نے کیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ان کی مہمان نوازی کس کھانے کے ساتھ کی جائے گی؟ کون سی چیز ان کو سب سے پہلے پیش کی جائے گی؟ نمبر 3 انہوں نے سوال کیا کہ بچہ جو ہوتا ہے، بچہ، اس کی شکل اپنے باپ پر یا اپنے ددحال خاندان پہ یا اپنی ماں اور اپنے ننہال خاندان پہ کیسے جاتی ہے؟ بچے کی شکل، جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا جی یہ باپ پہ گیا ہے، یہ چاچو پہ گیا ہے، یہ ماموں پہ گیا ہے، یہ خالہ پہ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بچے کی شکل اپنے ددحال خاندان یا والد کی طرف اور اپنی والدہ یا اپنے ننہال خاندان کی طرف کیسے جاتی ہے؟ یہ وہ 3 سوال تھے جن کا جواب صرف ایک نبی دے سکتا تھا، عام آدمی نہیں دے سکتا تھا، اور انہوں نے یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ میں یہ 3 سوال کروں گا، جو بندہ اس کے جواب دے گا وہ واقعی اللہ کا نبی ہوگا۔ اللہ کے رسول سے جب انہوں نے یہ سوال کیے نا، تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے جواب بتا دیا۔ جب جواب بتا کے وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے ان 3 سوالوں کے جواب بتائے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا وہ جبریل جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے اوپر عذاب لے کے آتا تھا، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جبریل ہمارے اوپر عذاب لے کے آتا ہے، تو اس جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو انشاءاللہ؟ آیت کلیئر ہو گئی انشاءاللہ، امید ہے کہ اس کا اوور ویو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، من کانا، جو کوئی ہے، عدو، دشمن، لجبریل، جبریل علیہ السلام کا۔ ایک اور بات یہاں پہ نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں 3 فرشتوں کے نام ملتے ہیں۔ نمبر 1 جبریل، میکائیل اور اسرافیل۔ تیسرے جو فرشتے جس کو ہمارے ہاں اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل، یہ قرآن و حدیث میں کہیں نام نہیں پایا جاتا، بلکہ موت کے فرشتے کا نام ملک الموت ہی ہے، ان کا نام اسرائیل نہیں ہے۔ یہ بعض بنی اسرائیلی روایات میں ہے، لیکن ہمارے قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، لہٰذا اس نام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور موت کے فرشتے کا نام ملک الموت ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، من کانا، جو کوئی ہے، عدو، دشمن، لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فإنہ، پس بے شک وہ، یعنی وہ جو جبریل علیہ السلام ہے، نزلہ، اس نے نازل کیا، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھا، جو اس سے پہلے آنے والی چیزیں تھیں، جو اس سے پہلے جانے والی چیزیں تھیں، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، وہ بشرا، اور خوشخبری ہے، للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جبریل کا کام عذاب دینا تو نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اللہ کا قرآن نازل کرنا ہے، قرآن نازل کرنا ہے، اور وہ قرآن ہے جو تمہاری باتوں کی، تم سے پہلے لوگوں کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں من کانا، جو کوئی ہے، عدوً، دشمن، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا،
و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکائیل اور میکائیل کا، تو یاد رکھو فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی عدو وہ بھی دشمن ہے للکافرین انکار کرنے والوں کا، اللہ تعالیٰ بھی انکار کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اللہ فرماتے ہیں انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیات کو بینات واضح آیات کو ہم نے نازل کیا، وما یکفر بها الا الفاسقون وما یکفر اور نہیں کفر کرتے بہا ان کا الا الفاسقون سوائے فاسقوں کے، یعنی فاسقوں کے علاوہ، گناہ گاروں کے علاوہ اس قرآن کا انکار کوئی بندہ نہیں کرتا، قرآن کا انکار ممکن ہے ہی نہیں، وہ اتنی واضح، اتنی جامع، اتنی لاجیکل کتاب ہے کہ اس کا انکار ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یعنی عہد کو بھی توڑا، اور باقی ساری چیزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ آوا کلما جب بھی عہدو انہوں نے وعدہ کیا، عہدن کوئی بھی وعدہ، ان سے جب بھی کوئی وعدہ کیا گیا، کوئی ایگریمنٹ کیا گیا، نبذہ انہوں نے اس کو توڑ دیا، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے ایک گروہ ہوتا جو اس عہد کو توڑ دیتا، بلکہ اکثرهم ان کے اکثر لا یؤمنون اللہ کہتے ہیں ایمان نہیں لانے والے، ولما اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول من عند اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا لما معہم اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق تو جھٹلا دیا ایک فریق نے، من الذین ان میں سے اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے، یعنی انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا کہ وہ جو نبی آیا وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء انہوں نے پھینکا، ظہورہم اپنے کمروں کی طرف، یعنی پس پشت ڈال دینا نا، چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کأنہم لا یعلمون جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نبی آنا تھا، یہ نبی مبعوث ہونا تھا، اور یہ کتاب ہماری کتابوں کی، ہماری باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ صفحہ نمبر 15 ہمارے پاس آ گیا جی، شیاطین کی پیروی، جادو کے حوالے سے باتیں ہوں گی، جوڑوں میں جدائی کے حوالے سے انشاءاللہ باتیں ہوں گی، جانتے بوجھتے برا سودا، ایمان والے رائنا نہ کہو، بڑی زبردست باتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات بلکہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ جادو کے حوالے سے چلیں آپ پول دے دیں تھوڑا سا، میں اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ جادو کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جادو کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، 3 گروہ ہمارے زمانے میں، ہمارے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جادو کے حوالے سے۔ پہلا گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز کا وجود ہے ہی نہیں، یہ ایسا گناہ ہے، اور یہ جو گروہ ہے نا، یہ منکرین حدیث کا گروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ اللہ کے رسول کے اوپر جادو ہوا، نہ جادو کا کوئی وجود ہے، جادو کوئی چیز نہیں ہے، جادو ایک بے حقیقت چیز کا نام ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلا گروہ، پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جادو وہ چیز ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر کروا دیا جائے تو وہ 100% اپنا اثر رکھتا ہے، یعنی ایک بندے نے، زید نے محمد کے اوپر جادو کروایا مثال کے طور پہ، اب یہ جادو لا محالہ ضروری ہے کہ اس بندے کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں گروہ درست نہیں ہیں، یہ دونوں گروہ ایکسٹریم لیول پہ ہیں، ایک نے انکار ہی کر دیا، دوسرے نے اس کو نعوذ باللہ ایک طرح سے رب بنا دیا، دونوں گروہ ایکسٹریم لیول پہ ہیں، دونوں صحیح نہیں ہیں۔ تیسرا اور درمیانی گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جادو برحق ہے، یہ اس کا وجود بھی ہے، لیکن یہ کسی بھی آدمی کے اوپر تب تک اثر نہیں کر سکتا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کی اجازت کے ساتھ یہ کسی کے اوپر اثر کرے گا، ادروائز یہ اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 گروہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان تینوں گروہوں کو آپ لوگ لکھ لیں، انشاءاللہ باذن اللہ یہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ اور جو صحیح گروہ ہے وہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ جادو موجود ہے، لیکن یہ بذات خود کوئی اثر نہیں رکھتا، اگر اللہ چاہے تو یہ کسی کے اوپر ہو سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے اوپر یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو آیت نمبر 102 آ رہی ہے، یہ آیت نمبر 102 اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے، تو یہ آیت نمبر 102 اگر اس کو سنائی جائے اور اس کے اوپر پڑھی جائے تو انشاءاللہ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے جادو کا اثر بھی زائل ہوگا، اور اسی طرح سے اس کو افاقہ بھی ہوگا۔
تو اس کو یہ آیت سنا دینی چاہیے. یہ جادو کی آیات ہیں اور بڑی یہ زبردست ہیں. اسی طرح سے ایک اور تیسری چیز بھی لکھ لیں, اگر آپ نے جادو کے حوالے سے تھوڑی تفصیل سے کوئی کتاب پڑھنی ہے, اردو کے اندر ایک کتاب موجود ہے, PDF میں آپ کو مل جائے گی, شریر جادوگروں کا قلعہ کما کرنے والی تلوار. یہ ویسے عربی کتاب تھی, اس کا ترجمہ ڈاکٹر اسحاق زاہد صاحب نے کیا ہے, اردو کے اندر بڑا سلیس ترجمہ کیا, بڑا عام ترجمہ ہے, PDF میں آپ کو مل جائے گی نارملی, شریر جادوگروں کا قلعہ کما کرنے والی تلوار. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ 140-50 صفحوں کی میرے خیال سے کتاب ہے یہ, انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اس کے اندر کچھ وظائف بھی ہیں, کچھ واقعات بھی ہیں, اور جادوگروں کی حقیقت بھی ہے کہ جادوگر کس طرح سے جادو کرتے ہیں. ایک اور چوتھی چیز یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جادو کرنے اور کروانے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسا بندہ جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے, جادو کرنے والے جادو کروانے والے دونوں ہی لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر وہ توبہ کر کے رجوع نہیں کرتے تو وہ ان کی جو موت ہے وہ کفر کی حالت پہ آئے گی. اسی طرح سے پانچویں چیز بھی نوٹ کر لیں کہ جادو کرنے والا یا کروانے والا ان کی سزائے موت ہے, ان کو قتل کر دیا جائے گا, جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا, اور اسی طرح سے اس کے اوپر علماء کا اجماع موجود ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. لہٰذا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ بڑی سنگین چیز ہے. اس سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں, کرنے کے حوالے سے بھی, اور اپنے آپ کو بچائیں کہ آپ کے اوپر جادو نہ ہو. اللہ کا قرآن پڑھیں, سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں, سورۃ البقرہ کی آخری آیات رات کو پڑھ کے سوئیں. یہ ساری چیزیں آپ کو جادو سے بچانے کے لیے انشاءاللہ فائدہ دیں گی. اللہ کے راستے میں صدقہ کریں, اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا انسان کو جادو سے بچاتا ہے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی کثرت سے تلاوت کریں, یہ آپ کو جادو سے بچائے گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جادو کے حوالے سے جو بیسک چیزیں تھیں, ویسے تو اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ بیسک چیزیں جن کے بارے میں ایک عام مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شیاطین کی پیروی. ہاروت و ماروت کا قصہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا, اور انہوں نے پیروی کی, ما اس چیز کی, تتلو جس کو پڑھا, جس کو پڑھتے ہیں, شیاطین جس کو پڑھتے ہیں اس کی وہ پیروی کرتے ہیں, علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. اچھا ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ جو یہودی تھے نا, انہوں نے تورات کو تو چھوڑ دیا اور اپنے کام کرنے کے لیے نا جادو کا سہارا لینے لگے, طلسمات کرنے شروع کر دیے کہ جی بیٹھے بیٹھے ہمارے کام ہو جائیں, بیٹھے بیٹھے ہمارے رشتے ہو جائیں, بیٹھے بیٹھے ہمیں ہر چیز مل جائے. سلیمان علیہ السلام کی جب یعنی نبوت آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی زبردست قسم کی نبوت سے نوازا تھا. شریر جن اور طاقتور جن بھی ان کے تابع تھے, ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں, جو پرندوں کی بولیاں وہ سمجھ سکتے تھے, ہر چیز وہ جانتے تھے. تو انہوں نے یہ جو جادو کی جتنی بھی کتابیں اس وقت کے دور میں موجود تھیں نا, وہ ساری اکٹھی کر کے اپنے ہیڈ آفس میں جمع کر لی. پھر جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا کہ یہ جتنے بھی کام تھے, ہواؤں کے اوپر سفر کرنا, جانوروں کی بولیوں کو سمجھ لینا, اور اسی طرح سے جنوں کو اپنا خادم بنا لینا, یہ سارے کام سلیمان علیہ السلام نے ان جادو کی کتابوں سے حاصل کیے تھے. یہ بات انہوں نے مشہور کر دی, حالانکہ جادو تو صریح کفر ہے. تو انہوں نے لوگوں کے بارے میں یعنی لوگوں کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی. اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قصہ بھی نازل کیا اور یہ باتیں بھی کی. اللہ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان علیہ السلام نے انکار نہیں کیا, وہ انہوں نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین, البتہ شیاطین نے, کفر کیا, یعلمون وہ سکھاتے تھے, الناس لوگوں کو, السحر جادو, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل, اللہ فرماتے ہیں وما انزل. اب یہ کیا ہوا کہ ان لوگوں کو منع کیا گیا کہ تم لوگوں نے جادو والا معاملہ نہیں کرنا. کچھ لوگ منع ہو گئے, کچھ لوگ اسی جگہ پہ چلتے رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بابل میں اتارے. بابل پتہ کون سا شہر ہے؟ بابل یہ ابھی جو کوفہ ہے نا, اس کا پرانا نام بابل تھا. تو بابل کے اندر 2 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ نازل کیے کہ کیا ان لوگوں کے اندر وہ جادو کرنے والا جو جراثیم ہے, یا جادو کروانا یا جادو سیکھنے والا جراثیم ہے, وہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو اتارا. اللہ فرماتے ہیں وما انزل, اور جو نازل کیے گئے, علی الملکین, نازل کیا گیا علی الملکین 2 فرشتوں پر, ببابل, بابل میں, ہاروت اور ماروت. ہاروت و ماروت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ بھیجا. اللہ کہتے ہیں وما یعلمان, وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے,
من احدن کسی ایک آدمی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر تم کفر نہ کرو. یعنی وہ دونوں بزرگوں کے بھیس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان کے پاس آتے آگے کہتے پیر صاحب جادو سکھا دیں، تو وہ کسی بندے کو جادو نہیں سکھاتے تھے، البتہ اس کو یہ بات کر دیتے تھے کہ بھائی ہم لوگ بطور آزمائش تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر تم کفر نہ کرو. اس بات سے ہمیں، اس آیت سے اور اس بات سے ہمیں کیا دلیل ملی کہ جادو کرنا یہ کفر ہے. فلا تکفر تم کفر نہ کرو. پھر آگے جوڑوں کے بارے میں بات ہے، جادو کے ساتھ کرتے کیا تھے؟ فیتعلمون، اللہ فرماتے ہیں فیتعلمون وہ لوگ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ چیز، یفرقون جس سے تفریق ڈال دی جائے، بھی اس کے ساتھ، بین المرء و زوجہ خامند اور اس کی بیوی کے درمیان میں، خامند اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی کرنے کے لیے وہ چیزیں سیکھتے تھے. وما ہم اور نہیں وہ، بضارین نقصان دینے والا، من احدن کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی، دو چیزیں یہاں پہ بہت کلیئر ہیں، اس کو آپ توجہ سے سنیے گا. پہلی بات تو یہ کہ اس دور سے لے کے آج کے دور تک جو جادو کا بنیادی مقصد ہے وہ کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک عورت اور مرد کے درمیان میں تفریق ڈال دینا ہے. ایک عورت اور مرد کے درمیان میں تفریق ڈال دینا ہے. کیوں آپ اس بات کو بڑا سادہ سمجھتے ہیں کہ کسی مرد اور عورت کے درمیان میں تفریق کر دی جائے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ عام بات نہیں ہے. یاد رکھیں، ایک یہ مائک بند کر دیں جی پلیز، آپ کی مہربانی. ایک مرد اور عورت کے درمیان میں تفریق ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ دو خاندانوں کو آپس میں جدا کر دیا گیا. پھر ایک مرد اور عورت کے درمیان میں تفریق ڈالنے سے نقصان کیا ہوگا؟ ایک سوسائٹی پوری کی پوری خراب ہو جائے گی، پوری کی پوری سوسائٹی خراب ہوگی. اگر آپ کھلے دل کے ساتھ طلاق کے مسائل پڑھیں، نکاح کے مسائل پڑھیں، تو آپ کو سب سے زیادہ کمپلیکیشنز طلاق اور نکاح کے مسائل میں ملیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ طلاق دینے کے لیے یہ شرط ہو، یہ شرط ہو، ایسے ہو ویسے ہو، عورت ویسی ہو، مرد ایسا ہو، یہ چیز ہو وہ چیز ہو. یہ اتنی ساری شرطیں کیوں رکھی گئی طلاق کے لیے؟ اس وجہ سے کہ اگر ایک مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ، پورے کی پوری سوسائٹی وہ خراب ہو رہی ہے. اس دور سے لے کے آج تک یہ جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے نا، آپ وہ کتاب پڑھیں گے نا، آپ کو اس میں سے بڑی چیزیں ملیں گی کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان میں بعض اوقات لڑائی جھگڑا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہوتا ہے. ایک مرد ایک عورت کو پسند ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس سے زیادہ ہلکے چہرے والی کوئی خواتین باہر پھر رہی ہوں گی، وہ ان کو پسند کرے گا، وہ اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ شاید اس کے اوپر جادو ہو رہا ہو. ایک عورت اپنے مرد کو اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتی، کیوں؟ شاید ہو سکتا ہے اس کے اوپر جادو ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیمار کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو، کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے ساتھ نہ جائیں، ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں، ان کو بیمار کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے. تو اس باتوں کو سوچنا چاہیے کہ جادو کا جو اصل مقصد اور سب سے سنگین جو نقصان ہے جادو کا، وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی کرانا ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے، وما ہم بضارین. اور اگلی بات کے اندر بھی ہماری بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ جو جادو ہے نا، وہ کسی کے اوپر اثر نہیں کرتا الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ اجازت دے دے. یہ ضروری نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جادو کے اندر 100% وہی اثر موجود ہے کہ اگر وہ کر دیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ. میں وہ کتاب PDF میں بھجوا دوں گا جی، یا پھر انشاءاللہ باذن اللہ اس کا نام لکھ کے بھیج دوں گا. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، یعنی ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے کس چیز کو؟ ما یضرہم جو ان کو نقصان دے، ولا ینفعہم ان کو نفع نہ دے. ان کو نفع دینے والی چیز وہ کبھی نہیں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جادو کے ساتھ وہ کہتے جی دو لوگ لڑے ہوئے ہیں ہم ان کی آپس میں صلح کروا دیں، جادو کے ذریعے سے ایک بندے کا کاروبار نہیں چل رہا اس کا کاروبار چلوا دیں. کبھی آپ نے سنا ہے یہ بات؟ دیکھی ہے آپ نے کبھی کسی نے کہا کہ میں نے جادو کروایا تھا الحمدللہ میرا کاروبار بڑا اچھا ہو گیا، جی میں نے جادو کروایا تھا الحمدللہ ہمارے معاملے بڑے خراب تھے ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں؟ جی کبھی ایسے نہیں ہوتا. جادو جہاں پہ بھی بات ہوگی نیگیٹیوٹی ذہن میں آئے گی. کسی کو مارنا ہے، کسی کے درمیان میں جدائی کروانی ہے، کسی کا کاروبار خراب کرنا ہے، کسی نے رشتہ نہیں دیا اس کا رشتہ توڑ دینا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو غلط ہوگا وہی سیکھا جائے گا. فائدے مند کام کبھی بھی جادو کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً عالموا انہوں نے وہ چیز سیکھی، یعنی اس جو انہوں نے سیکھا تھا، لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اللہ فرماتے ہیں لمن جس نے بھی اشتراہ اس کو خریدا،
ما لہو، جس نے بھی اس کو سیکھا، اس کو خریدا، جو اس نے اس سے حاصل کیا، اللہ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ لمن اشتراہ جس نے اس کو لیا، ما لہو نہیں ہے لہو اس کا فی الآخرت یا آخرت میں من خلاقن کوئی حصہ، قیامت کے دن اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے جو جادو کو سیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والا بئسا، اور بہت برا ہے، ما شرو جو انہوں نے حاصل کیا بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنے نفسوں سے، لو کانوا یعلمون اگر وہ جان لیں، یعنی اللہ کہتے ہیں وہ بہت بری چیز ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ کر جو چیز حاصل کی ہے، اپنی جان کا انہوں نے سودا کر دیا۔ جان کا سودا کیا ہے کہ مجھے دنیا کی زندگی میں تم جادو سکھا دو، آخرت کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی ملال نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آخرت کے اندر مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، میں مر جاؤں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مجھے جادو سیکھ لینا چاہیے اور اس سے میں فائدہ حاصل کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ ہوتے آمنو ایمان والے، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ تو اللہ کے پاس ان کا ٹھکانہ تھا، خیرٌ بڑا بہترین قسم کا، لو کانوا یعلمون اگر وہ جان لیتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بھی آیات بڑی زبردست ہیں اور یہ بھی یہودیوں کے ایک رویے کا تذکرہ ہمارے سامنے کر رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا تقولوا نہ تم کہو راعینا نہ کہو۔ اصل میں کچھ اس طرح سے تھا کہ راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے نا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو صحابہ کرام کہتے تھے راعینا، اللہ کے رسول ہماری طرف توجہ کریں، اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیں۔ تو یہودی پتہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے راعینا، عین کے بعد یا لگا کے وہ پڑھتے تھے۔ راعینا کا مطلب یہ تھا اے ہمارے بکریوں کے چرواہے، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہوتے تھے۔ اب اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا لیول چیک کریں کہ ان کے منہ سے یہ کلمہ نکلنا، زبانوں کو تروڑ مروڑ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا ذہن رکھتے ہوئے یہ کلمہ نکلنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی۔ اللہ نے وہ کلمہ ہی بدل دیا جس کلمے کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، اللہ نے وہ کلمہ تبدیل کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان والے ہو، لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہو، وقولوا اور تم کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور ہمیں سنیے۔ اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف توجہ کریں، ہماری بات سنیں، اللہ کے رسول ہمیں دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی زبردست قسم کی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں 27-28 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، سارے انبیاء کا اللہ نے نام لیا ہے، ہارون کہا ہے، یا موسیٰ کہا ہے، یا عیسیٰ کہا ہے، یا ابراہیم کہا ہے، یا زکریا کہا ہے، یا یحییٰ کہا ہے، لیکن جب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے کسی جگہ پہ یا کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا کہہ کے نام نہیں لیا، بلکہ کہا یا ایھا النبی، اے نبی، پیارے نبی، یا ایھا النبی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ اللہ کی اپنے رسول سے محبت کا آخری لیول ہے، سمجھے ایک طرح سے، کہ محبوب کا نام نہیں لیا، پیار سے مخاطب کیا۔ اگر کوئی ہلکی پھلکی بات ہو بھی گئی ہے نا تو نام لے کے سختی کے ساتھ بات نہیں کی، پیار سے محبت سے مخاطب کیا ہے۔ اور یہ محبت چیک کریں کہ تم اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہو اس قسم کا کام کر کے، لو ہم وہ کلمہ ہی بدل دیتے ہیں۔ فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اللہ کہتے ہیں کفار کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، آگے اللہ فرماتے ہیں ما یود نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب یا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم کہ نازل کیا جائے، علیکم آپ پر، من خیر کوئی خیر، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے۔ جو مشرکین ہیں یا یہودی ہیں نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر، کوئی فضل، کوئی اچھی چیز، کوئی آپ کو خوشخبری، کوئی رحمت آپ کے اوپر نازل کی جائے، وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے پتہ کیا جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص وہ مخصوص کرتا ہے، برحمتہ اپنے رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، جس بندے پر اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے خاص کرتا ہے۔ یہاں پہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر آپ کو سناؤں گا جو مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری آخری حدیث ہے، اس کے بعد ہمارا یہ سبق مکمل ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یعنی انسانیت کو بنایا نا، پورے لوگوں کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، انسانوں کے دلوں کو چیک کیا. ان میں سے جو سب سے نرم اور جو سب سے پیارا دل تھا نا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر کبیرہ، فدا ابی و امی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول پہ میرے ماں باپ قربان. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جتنے بھی دل قیامت تک آنے والے لوگوں کے تھے، اللہ نے وہ سارے دل چیک کیے، وہ سارے دل ٹٹولے. ان میں سب سے پیارا، نرم اور محبت والا جو دل تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ نے منتخب کر لیا کہ میں اس دل کو اپنا آخری نبی بناؤں گا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. یہ اس آیت کی بات آپ سمجھ لیں، اللہ نے پسند کر لیا کہ میں اس دل کو اپنا آخری نبی بناؤں گا. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے دوبارہ دل چیک کیے، نبی علیہ السلام کو منتخب کرنے کے بعد دوبارہ دل چیک کیے. جب دوبارہ دلوں کو دیکھا گیا تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل تھے وہ سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے. لہٰذا اللہ نے ان کو منتخب کر لیا کہ میں ان دلوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بناؤں گا. والذین محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خاصے بیان فرمائے ہیں کہ کفار کے ساتھ بڑے سخت ہیں، لیکن جب آپس کی بات آتی ہے تو ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر صادق آتا ہے جملہ. تو اللہ نے ان کو دل منتخب کیے، ان کو منتخب کیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے. تو یہ اللہ نے فرمایا واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یختص، وہ خاص کرتا ہے برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذو الفضل العظیم، وہی فضل والا ہے، وہی بڑا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، کبریائی والا بھی ہے، وہ بڑائی والا بھی ہے. لہٰذا انسان کے کوئی اختیار میں نہیں. اس کی میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال اور بھی دے دوں کہ آپ لوگ جو یہاں پہ کلاس میں موجود ہیں، آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو پسند نہیں کیا کہ وہ اس کلاس میں آ کے بیٹھیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پسند نہیں کیا کہ وہ قرآن کی تفسیر کو آ کے سنیں، وہ قرآن کی آیات کو آ کے سمجھیں، وہ اپنے ایمان کے لیول کو چیک کریں. یہ آپ لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے. لہٰذا اپنے انتخاب کے اوپر کبھی بھی انسان کو، جب دین کی طرف اس کا انتخاب ہو تو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ پتہ نہیں شاید میں ایسے ہی بیٹھا ہوں، میں فارغ تھا جی گھر میں، اس لیے میں نے یہ بگننگ ٹو اینڈ کی کلاس لینا شروع کر دی، شروع سے آخر تک کی کلاس لینا شروع کی، میں فارغ تھا. ایسی بات کبھی بھی نہیں سوچنی. بہت سارے لوگ فارغ بیٹھے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ اوپر، سوشل نیٹ ورک کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہے کہ وہ اس کلاس میں آ کے بیٹھیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں، وہ اللہ کا قرآن سیکھیں، یہ سمجھیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو دل کو نہیں پسند کیا. آپ کے دلوں کو پسند کیا ہے، یہ آپ کا انتخاب ہے. لہٰذا اپنے انتخاب کے اوپر ہمیشہ انسان کو جب اللہ کی طرف ہو تو اس کے اوپر اس کو مطمئن رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہمارا انتخاب کی ان لوگوں میں سے کیا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی کلاس ہماری مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کلاس کو اچھی طرح سے اٹینڈ کیا ہوگا اور چیزوں کو سمجھا سیکھا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی میں آپ کو بیان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اور یہ کلاس ہماری ویسے مکمل ہو چکی ہے، جو احباب جانا چاہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سبق سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ ہم 5-1 منٹ کے لیے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے. جی تو مائک کون آن کرے گا؟ جی مجھے بتا دیں امجد بھائی، بارک اللہ فیکم. یا جو بھی ہمارے ساتھ ہوسٹ موجود ہیں، مائک آپ لوگ آن کریں گے یا میں خود آن کر لوں؟ جی ناصرہ جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہن آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں. جی ناصرہ جاوید، آپ بہن اپنا مائک آن کر سکتی ہیں. شاید ان تک آواز نہیں جا رہی. چلیں، اگر آپ کے کوئی بھی اس طرح کی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمارے ایڈمن کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. میں یہ تالوت اور جالوت والا، اچھا ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہوگا جی، ٹھیک ہے، فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے گئے، ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیکم. چلیے، اگر آپ کو کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آیا یا آپ وہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، وقولوا انظرنا واسمعوا، اس میں اسمعوا کا حکم صحابہ کرام کو ہے. جی بالکل، اس میں اسمعوا کا ذکر صحابہ کرام کو ہے. وقولوا انظرنا واسمعوا کا ذکر انہی کو ہی ہے. کوشچن آنسر ونڈو میں ہے، چلیں جواب دیں. میں ادھر دیکھ لیتا ہوں. کیا تو سیدوں کے علماء کے پاس موجود تھی، ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی. نہیں، یہودی علماء کرام جو تھے ان کے وہی اس کو جانتے تھے، باقی عام لوگوں تک بھی تھی لیکن عام لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے. جیسے ان کا ذکر کیا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ،
ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، وہ جڈ ہیں، ان پڑھ ہیں، جو ان کو جس طرف لگاتا ہے وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کتاب ان کی عام دستیاب تھی لیکن اس کا علم ہر بندے کے پاس نہیں تھا، اور یہی حال ہمارا بھی آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم قرآن کو سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ جادو کرنے والے کو کہاں قتل کریں گے؟ دیکھیں جی، قتل کرنے کے حوالے سے یا کفر کے حوالے سے ہم عام حکم تو دیتے ہیں کہ جس بندے نے شرک کیا وہ دین اسلام سے خارج ہے، جس بندے نے جادو کیا وہ کافر ہے، یا اس کا ہاتھ کاٹ یا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کو قتل پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو سلطنت ہوگی، سلطنت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی، آپ یا میں ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سلطنت ہی اس